دلوں پہ الغار کریں گے. یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے. جو فتنہ دل پر حملہ آور ہو سب سے خطرناک. جسم پر ہو وہ قابل برداشت ہے. انسان اندھا ہو جائے، بہرا ہو جائے، گونگا ہو جائے، ہاتھ کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، وہ قابل برداشت ہے. لیکن جس فتنے کی الغار دل پر ہو وہ خطرناک ہے. فرمایا کہ چٹائی کے تنکوں کے مانند فتنے دلوں پر الغار کریں. اب فتنہ آگے آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس کو بڑے شوق سے سن رہے ہیں. فلاں کو سنیں، فلاں کو سنیں، کیا باتیں ہو رہی. یہ تماش نہیں ہے، فضول کا. پھر سنیں اللہ کا پیغمبر کیا فرمایا. فرمایا کہ ای قلب اشربھا نکتت فیہ نکتۃ سوداء وای قلب انکرھا نکتت فیہ نکتۃ بیضاء. جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا، سنا، لچھے دار باتوں کے لپیٹ میں آ گئی اور بیان کی جو ایک جادوگری ہے اثر انداز ہے، اس کو قبول کر لیا، تو اللہ اس دل کو سیاہ کر دیا. اللہ اس دل کو سیاہ کر دیا. اور جو شخص کوئی توجہ نہیں دیتا اور فتنے سے بچ جاتا ہے، اس قسم کے فتنے کا انکار کر دیتا ہے، تو نکتت فیہ نکتۃ بیضاء، اللہ اس دل کو روشن کر دیتا ہے، اس دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس دل کو منور، مصفا اور مجلہ کر دیتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ فتصیر القلوب علی قلبین. اب پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے دل دو قسموں میں تقسیم ہوں گے، قلب ابیض و قلب اسود. سفید دل اور سیاہ دل. جو فتنے میں کوئی دخل اندازی نہ کرے، کوئی توجہ نہ دے، کوئی حوصلہ افزائی نہ کرے، یہ انکار ہے، اس کا دل سفید روشن، وہ کامیاب شخص اللہ کے یہاں کامیاب ہے. اور جس شخص کے دل نے فتنے کو قبول کر لیا، قبول کیسے ہوتا ہے؟ کسی کی جادو بیانی اس پہ اثر کر گئی، اس کے دل میں گھر کر گئی، اس نے قبول کر لیا، تو اللہ اس دل کو سیاہ کر دیا. بلکہ سیاہ کرنے کے بعد اگلی بات بڑی خطرناک، کل کوز مدخیا، وہ دل سیاہ ہوگا اور الٹے پیالے کی مانند ہے. الٹا پیالہ، الٹے پیالے. یہ سیدھا پیالہ ہے، یہ سیدھا ہے، لیکن جب فتنے قبول کر لو گے تو الٹے پیالے کی مانند. اس تشریح میں دو چیزیں، ایک یہ کہ پیالے میں جو کچھ ہے وہ بہہ کر گر جائے. فتنہ اگر قبول کر لیا، دل سے ہو گیا، اگر کوئی رمق ایمان کی موجود ہے وہ نکل جائے الٹے پیالے کی. اور جب پیالہ الٹا ہوگا تو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے. پھر علم یا ایمان کا نور اس دل میں داخل نہیں ہوگا، الٹے پیالے کی مانند ہر چیز بند ہو جائے. اللہ نبی اسلام کی حدیث، اس پر غور کیجیے، کوئی مذاق نہیں. ہم تماش بھی نہ کریں کہ سن تو میں کیا باتیں ہو رہی، ہمیں کیا، ہم پر کیا اثر ہوگا. نہیں، نبی علیہ الرحمن کے بعد بیانوں کی تاثیر جادوئی ہوتی ہے. تم اس جادو کی لپیٹ میں آ سکتے ہو. مت سنو، کوئی جہل نہیں، کوئی خام نہیں، مت سنو. یہ تماشائی چھوڑ دو. اور میں راسخین آپ کے پاس موجود، جن کا طلب علم معروف ہے، جن کی سند معروف ہے، جن کا فہم معروف ہے، ان کی رفاقت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو. آج کل وسائل کا دور ہے، ان سے موبائل سے رابطہ کرو، سفر کر کے جاؤ ان کے پاس اور ان کی صحبت میں بیٹھو. یہ آپ کا علمی فائدہ ہے. علماء ایک غنیمت ہے امت کے لیے، غنیمت. ابن قیم فرماتے ہیں جس شہر میں عالم دین نہ ہو اس شہر کے لوگوں پر ہجرت کرنا فرض ہے. چھوڑ دو اس علاقے، ایسے علاقے میں جاؤ جہاں علماء موجود ہوں، وہ آپ کے ایمان کے محافظ ہیں، آپ کے عقیدے کے محافظ ہیں اور آپ کے عمل اور منہج کے محافظ ہیں. یہ گزارش کرنی تھی ان احادیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کے اس دور میں راہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے میں سنت رسول اللہ ہو، اور کتاب و سنت کا فہم سلف امت کے فہم، صحابہ تابعین اتباع تابعین، ان کے فہم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی اور اپنے نسب و رحم کے تعین کی توفیق عطا فرمائے.